جاتی ہے. یہ دنیا والے دیتے ہیں. کون دیتا ہے؟ انٹرنیشنل جو بھی. یہ دنیا کب سے قائم ہے اور کب تک ابھی قائم رہے گی معلوم نہیں ہے نا. کتنے بادشاہ آئے، کتنے بادشاہ گئے. سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ آئے، سکندر، اور پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والے 1 2 3 کا جو نام آتا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سوچ لو تھوڑی دیر، کتنے گئے اور کتنے بھی آئیں گے. یہ کون ہے؟ اسی دنیا کے بادشاہ. بحرین چھوٹا سا اتنا بڑا سا ملک ہے، قطر تھوڑا اتنا بڑا سا ملک ہے، پھر بھی اپنے کو بادشاہ کہتے. انعام دیتے ہیں تو بہت لوگوں کو اچھا ہی دیتے ہیں. سعودی ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے. اگر یہاں کے کنگ صاحب، بادشاہ صاحب کسی کو انعام دیں، سب کا اپنا اپنا مقام ہے کہ نہیں؟ اب آپ میں صرف زمین کی بات کر رہا ہوں. اللہ تو مالک السماوات والارض ہے. ہم اس کی مملکت اور اس کی بادشاہت کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا سا کوشش کر سکتے ہیں. وہی ہم کوشش کرانے کی آپ لوگوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا تصور کرو کہ اللہ رب العالمین جو ملک الملوک ہے، شاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ اگر کسی کو انعام دینے کی بات کہے، فرمائے، تو کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. بس ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں یہ بھی پروگرام ہو رہا ہے نا، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں. صرف میں آپ کے سامنے مسکین بیٹھ کے تقریر کرتا ہوں. کبھی کبھی تھوڑا اس سے بڑا پروگرام ہوتا ہے، کوئی اور بڑی شخصیت آ جاتی ہے. کبھی یہاں کا جو چھوٹا مدیر ہے وہ آ جاتا ہے. کبھی کبھار 1 2 سال 3 سال 4 سال میں ایک بڑا مدیر آ کے بیٹھتا ہے، تو اس پروگرام کی معنویت بدل جاتی ہے. یہ چھوٹا سا مدیر ہے، اتنا بڑا سا یہ تو ہے. پھر اس کے بعد اب اللہ رب العالمین جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے، وہ کہتا ہے الا الصوم، وہ فرماتا ہے الا الصوم فانه لی وانا اجزی. اب اس کی عطا کا کیا حال ہوگا تصور کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں، تصور سے باہر کی بات ہے. تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے ہر اپنے تمام بندوں کو یہ عمل کرنے کی دعوت دی. ان کے اوپر یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی کہ روزہ رکھو، کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اس کا اجر میں خود عطا فرمانے والا ہوں. تو اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا. سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ اس آیت کے ضمن میں بات ہوئی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے کہ اللہ ہم سارے بندوں کو چاہتا ہے کہ ہم متقی بن کر زندگی گزاریں، متقی بن کر اس زمین میں جب تک جئیں، جب تک رہیں، تقوی کے ساتھ رہیں، اور جب بھی اس دنیا سے جائیں تو ایمان اور اسلام کے ساتھ اس دنیا کو خیرباد کریں. یا ایھا الذین، دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں آیتیں تو پورا قرآن ہے نا، لیکن یہ 3 آیتیں جو آپ سلیکٹ کر کے ہر جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، اسی میں سے ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مطلب کیا ہے کہ اللہ سے خوب ڈرو اور کبھی اللہ سے غفلت کا شکار نہ ہو. جب بھی موت کا فرشتہ آئے تو تمہیں بیداری کی عالم میں پائے. کیسی بیداری؟ ایسی نہیں جس میں ہم ہیں، دینی بیداری.
اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، وہ فرائض جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عائد کر رکھے ہیں ان فرائض کی حفاظت کرتے ہوئے ہم زندہ رہیں، تاکہ موت کا فرشتہ جب بھی آئے تو ہم کو ہمارے اسلام کی حالت میں لے جائے یہاں سے۔ اب سوچیں جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے الارم لگاتے ہیں، ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے الارم لگاتے ہیں، جان بوجھ کر کے سورج طلوع ہوتا ہے، ابھی آج کل 6:14 پہ ہے آج کل، ڈیوٹی ہے 7:30 بجے، 7 بجے کا الارم لگا لیا، اٹھیں گے جلدی جلدی تیار ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اس وقت نماز پڑھیں گے 7 بجے، پھر ڈیوٹی جائیں گے، لیکن کب پڑھیں گے؟ 7 بجے پڑھیں گے۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں پڑھتے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ یہ بندہ بھی جو الارم لگا کے 7 بجے نماز پڑھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی کو جو نماز پڑھائی تھی 2 دن، ایک اول وقت میں پڑھایا، ایک آخر وقت میں پڑھایا، اور فرمایا الوقت بین ذلک، یہ اول وقت ہے یا آخر وقت ہے، اس سے پہلے پڑھو گے تو جائز نہیں، اس سے بعد پڑھو گے تو درست نہیں۔ سمجھ گئے؟ اسی کے بیچ میں پڑھنا ہے، یہ اللہ کی مرضی والی نماز ہے، اور ہم الارم لگاتے ہیں جان بوجھ کر کے، جبکہ معلوم ہے ماشاءاللہ ابھی تو الحمدللہ سہولیات بھی ہر مسجد میں گھڑی لگی ہوئی ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو نصف اللیل کب ہوتا ہے، ثلث اللیل کب ہوتا ہے، اشراق کب ہوتا ہے، شروق کب ہوتا ہے، سب کچھ۔ پھر بھی آپ سب کچھ نظر انداز کر کے صرف آپ کو اپنی ڈیوٹی یاد رہتی ہے، اور ڈیوٹی سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ الارم لگاتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہاں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، دیکھو نماز پڑھ کے پھر ڈیوٹی جاتے ہیں۔ نہیں ہوتا جی، ہاں سب کی کا لہجہ مجھے، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں بھائی، دین کو سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے تھوڑا اپنے دل کے دروازے کو کھولنا پڑے گا بس۔ آپ یہاں سب لوگ ڈیوٹی کرنے والے ہیں، سب لوگ ڈیوٹی کرنے والے ہیں، کفیل کی طرف سے آرڈر ہو جائے، کمپنی کی طرف سے آرڈر ہو جائے، یہ کرنا، اس طرح کرنا، اتنے ٹائم سے کرنا، یہ کرنا، اس وقت کسی کو جنبش ہوتی ہے کہ نہیں صاحب میں اپنی مرضی سے کروں گا؟ واللہ حتیٰ کہ آپ کے ثوابدید کے مطابق کفیل کے آرڈر کی تعمیل کرنے میں کفیل کا نقصان ہے، لیکن پھر بھی آپ زبان نہیں کھولتے اس وقت۔ آپ کو معلوم ہے، آپ خوب پورا یقین ہے، ایمان ہے آپ کو کہ ایسا کروں گا تو کفیل کو نقصان پہنچے گا، لیکن چونکہ کفیل کو کا آرڈر ہے، اس نے نہیں، جیسا اس نے کہا ویسے ہی کریں گے۔ ہم سب لوگ نوکری کرتے کرتے اس پالیسی کو سیکھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنے اس، ہم یہاں نوکری کر رہے ہیں، بندے نہیں ہیں کسی کے، یاد رکھیں، ہے نا؟ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کمپنی کے مالک کے بندے تھوڑی ہیں، غلام تھوڑی ہے زر خرید، لیکن ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور بندے ہونے میں تو ساری گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنے رب کی فرما برداری ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کیا تو آپ بندے ہیں، نافرمانی کیا تو آپ نے بندگی سے اپنا سر کھینچ لیا ہے، پھر آپ اللہ کے بندے نہیں رہ گئے، بندے رہ گئے کیونکہ اللہ نے تو آپ کو پیدا کیا ہے، آپ حقیقت تو یہی کہ آپ بندے ہی ہیں، لیکن مطیع اور فرما بردار بندے نہیں رہ گئے، مطیع اور فرما بردار بندے نہیں رہ گئے، آپ سرکش بندے ہو گئے، آپ ظالم بندے ہو گئے، آپ اپنی ذمہ داری کے اندر کوتاہی کرنے والے بندے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں آئی اس ضمن میں کہ روزہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے،
اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس روزے کو اپنے تمام بندوں پر فرض کیا ہے. ہماری امت محمدیہ پر بھی فرض ہے، اور آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے، جتنی قومیں گزری ہیں، ساروں کے اوپر روزہ فرض تھا. مقصد لعلکم تتقون. روزہ یہ ہمارے تقوی سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹریننگ کورس ہے. بار بار میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح ہر شعبے کے اندر اس شعبے کے ارباب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کارکنان اس پیشے کے اندر ایکسپرٹ رہیں، اپ ڈیٹ رہیں، اس میں ٹریننگ کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. اور ہمارے رب نے یہ کورس ہمارے لیے تقوی کی ٹریننگ، کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ تقوی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہمارے سارے بندے متقی بن کر زندگی گزارے، تو اس لیے تقوی کی ٹریننگ کا انتظام بھی اللہ رب العالمین نے کر کے رکھا ہے. یہ تقوی کی ٹریننگ کا انتظام ہے. بات تمہید میں کافی لمبی ہو گئی، لیکن اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے. کیسے استقبال کرنا چاہیے؟ شرعی طریقے سے اس کا استقبال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا شعبان کے مہینے میں، پچھلے درس میں بات گزر چکی ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، لیکن وہ دو سبب آپ نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا. ایسا نہیں کہ پھر اس کے فوائد اسی دو چیز میں محصور ہیں، یعنی منحصر ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. علماء کرام نے اس کی اور بھی حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس چیز کو رمضان کے لیے بطور استعداد بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کے کو خوش آمدید کہنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اب کیسے رمضان کا استقبال کیا جائے؟ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. میں سنا دیتا ہوں ایک، پتہ نہیں وہ میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں قصہ ہی ہے، گھڑا ہوا قصہ، لیکن ہے صرف آپ لوگوں کے چہروں پہ تھوڑا سا. جی کہتے ہیں کسی گاؤں میں مولوی صاحب مسجد کے امام تھے. گاؤں والے تقریباً پورے کے پورے، جیسے آج بھی حالت ہے ویسے اس وقت بھی حالت تھی. تو رمضان سے پہلے مولوی صاحب نے تقریر کیا اور کہا کہ رمضان آنے والا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوگا رمضان آئے گا تو؟ کہا کھانے پہ، پینے پہ اور ساری چیزوں پہ پابندی لگ جائے گی رمضان کے آتے ہی. تو لوگوں نے کہا کہ بڑا اچھا ہے، ہم رمضان کو آنے ہی نہیں دیں گے. یہ کون سا رمضان ہے کہ جو آئے تو ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، محروم ہو جائیں کھانے پینے سے. تو گاؤں میں جتنے بھی راستے باہر سے آتے تھے، رمضان سے تھوڑا پہلے سے ہی پہرا شروع ہو گیا، رمضان کو ہم گاؤں میں آنے ہی نہیں دیں گے. کوئی بھی آدمی آتا تو اسے پوچھتے کیا نام ہے تمہارا؟ اگر رمضان نام نہیں ہے تو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے. رمضان نام کا آدمی نہیں آنے پائے. تو اسی طرح کی تیاری چاہیے، استقبال چاہیے. میں اسے صرف سنا دیا، میں نے قصہ نہیں سنانا چاہیے لیکن بس سنا دیا ایسے ہی، کیونکہ غور کرنے کی بات ہے، کوئی بات نہیں. تھوڑا اچھا لگا مجھے اس معنی میں، اچھا لگا اس معنی میں کہ اس گاؤں والوں کی بات ہو یا ہمارے آج کے دور کے بھی، اگر کسی مسلمان کی بات ہو کہ اتنا نہ معلوم ہو کہ رمضان کیا ہے اور رمضان کی حیثیت کیا ہے، رمضان آنے سے بھوک اور پیاس تو برداشت کرنی پڑے گی، لیکن روزہ رکھنے کا اجر کتنا ہے. اگر یہ ہوتا تو شاید وہ لوگ پہرا نہیں دیتے راستوں پر.
تو صرف یہ ہے کہ ہم کو جو پہلا عمل کرنا چاہیے رمضان کی استقبال کے لیے، وہ رمضان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی ڈنڈا لے کے پہرا دینے پہ مجبور نہ ہو جائیں۔ تو علم کیسے حاصل کریں گے؟ یہی اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رمضان کے بارے میں فرمان کیا ہے۔ ایک فرمان تو آپ لوگوں نے سن لیا، اور باقی فرمان انشاءاللہ دھیرے دھیرے باتیں آئیں گی۔ بطور تیاری اور ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری کے لیے تھوڑا سا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، سال بھر ہم نے کیسے زندگی گزاری ہے، اور اب رمضان آنے والا ہے، اس میں ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ محاسبہ، تھوڑا سا یہ موقع ہے، وقت ہے محاسبہ کرنے کا۔ اچھا گزرا ہے وقت تو الحمدللہ، مزید اچھا موسم آ رہا ہے، اچھا ہی گزارنے کی نیت لے کر ہم اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن اگر کچھ خامیاں، کمیاں، اور یقیناً ہم تو انسان ہیں، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، اگر آدمی ہے تو غلطی کرے گا ہی کرے گا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ غلطی کرنے والے توبہ کر لیں۔ غلطی کرنے والوں میں بھی اچھا، دیکھیں سبحان اللہ، خیر الخطائین، جو کثرت سے خطا کا ارتکاب کرتے ہیں ان میں سے بہتر لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ التوابون، جو کثرت سے توبہ بھی کرتے ہیں۔ غلطی کیا توبہ کر لیا، غلطی کیا توبہ کر لیا، غلطی کیا توبہ کر لیا، جتنے پرسنٹ غلطی اس سے زیادہ پرسنٹ توبہ، یا کم از کم ایکویل، یعنی جب بھی غلطی کیا تو توبہ کر لیا۔ یہ خاص توبہ ہے، غلطی کے بعد توبہ، اسی کام سے توبہ، نہیں تو عام توبہ ہمیشہ کرتے رہیں، توبہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 بار کی بات آتی ہے، اور ایک روایت میں 100 بار کی بات آتی ہے، آپ تو بخشائے تھے۔ نماز کے بعد استغفر اللہ کہتے ہیں، میں نے سنا انڈیا میں کوئی جماعت ہے جو کہتے ہیں نماز ختم کرنے کے بعد استغفر اللہ نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کہتے ہیں استغفر اللہ تو غلط کام کے بعد کہا جاتا ہے، یہ تو ہم نیک کام کے بعد، تو استغفر اللہ کیوں کہیں ہم؟ بھئی آپ کی نماز ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ خشوع اور خضوع والی نماز تھی، کہ اللہ کے رسول تو استغفر اللہ کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے استغفر اللہ کہنے۔ تو کیسی جماعتیں ہیں، کیسی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بس تو اپنا پرانا محاسبہ کریں، اور نیا جو موسم آ رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا عزم کریں۔ اور اسی طرح پھر رمضان جب آ جائے، کیسے آئے گا رمضان؟ رمضان کے آنے کا پتہ کیسے چلے گا؟ رؤیت سے۔ یہ کیلنڈر سے نہیں ماننا چاہیے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو، یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، باقی اور دوسری روایت میں اذا رأیتم الہلال، جب تم چاند کو دیکھ لو تب روزہ رکھو۔ تو چاند آ گیا، پہلا مہینہ گیا، دوسرا مہینہ آ گیا، چاند دکھائی دے گیا، شعبان ختم ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا۔ رمضان میں آپ کو دوسرا چاند دکھائی دے گیا، رمضان ختم ہو گیا، شوال آ گیا۔ اسی طرح پورا 12 مہینے، یہ قمری مہینے ان کو بولتے ہیں، یہی ان کا طریقہ ہے۔ نہیں دکھائی دیا چاند، بدلی ہے، دور ہے، گرد غبار ہے، آپ ایسی جگہ ہیں جہاں مطلب کسی وجہ سے بھی صاف نہیں ہے، کوہرا ہے، نہیں دکھائی دیا، تو کیا کرنا ہے؟ مہینے کی 30 تاریخ پوری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ، نحن قوم امیون، ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ کیلنڈر ونڈر نہیں جانتے ہم لوگ، اللہ کی بنائی ہوئی شاہکار موجود ہے نا۔ مہینہ
اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا، کتنا ہو گیا؟ 30 ہو گیا. مہینہ اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا اور اس طرح ہوتا، 29. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہاتھ کی انگلی ماشاءاللہ سارے لوگ، اللہ سلامت رکھے سب کو. ٹھیک ہے، تو رمضان اس طرح آتا ہے. یہی طریقہ ہے شرعی رمضان کے پہنچنے کا. یا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا خود، لیکن کوئی معتمد آدمی، ثقہ آدمی، عدول آدمی، اب ان سب کی یہ سب ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ سچا آدمی ہو، دیندار آدمی ہو، سچا آدمی ہو، دیندار آدمی ہو، بامروت آدمی ہو، آ کے کہے کہ بھئی میں نے چاند دیکھی ہے. تو رمضان کے لیے ایک گواہی کافی ہے اور عید کے لیے 2 گواہی. اس کے لیے مسئلہ ختم ہو گیا رمضان کا، مہینہ کے شروع ہونے کا جو تھا. اب ہمارے کچھ بھائی جو ہو سکتا ہے آج رمضان کی پہلی تاریخ ہو، 29 تو گزر گیا، چاند تو دکھائی نہیں دیا، لیکن ممکن ہے دیکھنے والوں سے غلطی ہو گئی ہو، ایسا ہو ویسا ہو سکتا ہے. بادل ہے، چاند نکلا بھی ہوگا تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا. تو کیا کریں گے؟ ہم آج روزہ رکھیں گے؟ نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. آپ نے صراحت کے ساتھ اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید مناؤ، اور چاند نظر نہ آئے تو پچھلا مہینہ 30 پورا کرو. اس میں کوئی مشکل ہے کیا؟ عمل کرنے میں کوئی تکلیف ہے؟ یعنی یہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، خواہ مخواہ کی بحث میں دن لگا دیتے، مہینے لگا دیتے، اور جواب در جواب آتا. واللہ عالم ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ. سیدھی سمپل باتیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سیدھی تعلیم دینے والے تھے نا، کہ بالکل یعنی غبی آدمی بھی سمجھ جائے، کیونکہ آپ ساروں کے لیے نبی تھے. آپ صرف یعنی تیز اسمارٹ لوگوں کے نبی نہیں تھے. اسمارٹ لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں، لیکن تھوڑے کم سمجھ لوگ دیر میں سمجھتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو یہ ملکہ دیا تھا، یہ قوت دی تھی، یہ الفاظ دیے تھے، جوامع الکلم دیے تھے، کہ جو بھی آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے وہ سارے لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہوتی. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو صحابہ کرام تو کوتاہی نہیں کرتے تھے، فوراً پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے. پھر آپ اس کی وضاحت کر دیتے تھے. بات ختم ہو گئی، امت کے سامنے دین کی بات بالکل واضح آ گئی سامنے. تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس مہینے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے جس کے استقبال کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. بہت عظیم مہینہ ہے یہ، اور یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. اللہ رب العالمین جس وقت کو چاہے چنے، جس جگہ کو چاہے چنے، جس شخصیت کو چاہے چنے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ رب العالمین خالق ہے. اللہ رب العالمین چننے کا اختیار رکھتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. جب نبی کسی قوم میں بنا دیے جاتے تھے تو اس قوم کے جو جگادری لوگ ہوتے تھے ان کو حسد ہو جاتا تھا کہ نبی بنانا تھا اللہ کو تو مجھے کیوں نہیں بنایا. میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، میں اتنا ہٹا کٹا اسمارٹ ہوں، میرے اتنی اولاد ہیں، نرینہ اتنے ہیں، اور یہ خاندان اتنا بڑا ہے. ہم لوگ تو اس جگہ کے سب سے ٹاپ کلاس کے خاندان والے ہیں. مکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ ارے بھائی یہ طائف اور مکہ میں یہی ملے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. سمجھ گئے نا. تو یہ بالکل ابھی رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے اختیار کر لیا. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اس میں ہم کو آپ کو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ کیوں اللہ شعبان میں کیوں نہیں فریضہ روزے کا اتارا. نہیں، اللہ کی حکمت ہے. اسی وقت کو اللہ رب العالمین نے مبارک بنایا، اسی وقت کو کے اندر ہی ہمیں عمل کر کے اس کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے. تو اگر ہم اس مہینے کی فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہیں سرسری
یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، اس کے نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عظیم ترین مہینے کا انتخاب کیا، اور اس مہینے میں عظیم ترین رات کا انتخاب کیا۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار۔ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس مہینے کی تعظیم کو سمجھتے ہوئے، اس رات کی قدر کرتے ہوئے ہمیں زیادہ اجر حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین کے اسی اختیار اور اسی پسند کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر جس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، وہ رات اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ وہ کتنی عظیم ہے، اس کی برکت کتنی زیادہ ہے؟ خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ سب بیٹھ کر کیلکولیشن کرنے کی بات ہے، میں ہر سال وہی بات نہیں دہراؤں گا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب آپ موٹا سا حساب تو 83 سال 4 مہینہ آتا ہے، 83 سال 4 مہینہ، لیکن یہاں غور کرنے کا کیا مقام ہے کہ یہ پورا ٹائم آپ جتنے زیادہ عمل کریں گے، جتنا زیادہ عمل کریں گے، اگر اس کا منٹ اگر آپ نے اس کی حفاظت کی تو ہر منٹ اس کا اسی ریشیو میں بڑھے گا۔ ایک رات ایکول ٹو 1000 مہینہ ہے نا، اس کا ایک منٹ اس کو بھی اسی ریشیو سے آپ کو بڑھانا ہے۔ آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا، ایک بار الحمدللہ کہہ دیا، گویا کہ آپ نے 1000 مہینوں میں سبحان اللہ الحمدللہ کہا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، حساب لگانا چاہیے اس کو۔ ہمارے جو ماہر ریاضیات لوگ ہیں، میتھمیٹکس، کیا تھا میں نے بھیجا تھا آپ کو جی، ایک مہینے کی عبادت 50 دن کنٹینیوسلی عبادت کے برابر ہے۔ ایک منٹ کی عبادت، ایک منٹ کی عبادت 50 دن کنٹینیوسلی۔ ماشاءاللہ، بتائیے دیکھیے، اب کنٹینیوسلی کون عبادت کرتا ہے؟ کوئی ہے کنٹینیوسلی عبادت کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو اس کو منع بھی فرمایا ہے۔ اگر ہم کہنے کہ جو پادری لوگ اور یہ سادھو سنت لوگ اور ہمارے میں سے بھی اگر کوئی جا کر کے کٹی بنا کر جنگل میں بیٹھے میں صرف اللہ 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 کرتا رہوں گا، تو وہ تو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ہے۔ نارمل زندگی گزارتے ہوئے ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اور جتنی بھی نفل نمازیں ہیں سب کو ملا دیجئے تو کتنا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ آتا ہے کہ نہیں ہے؟ باقی 24 گھنٹہ تو ہم سونے میں، ڈیوٹی کرنے میں، کمانے میں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اس میں گزارتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ہماری عمر کتنی لمبی ہو جاتی ہے، یہ والی عمر جس میں ہم کھاتے پیتے ڈیوٹی کرتے گزارتے ہیں، سب کتنی لمبی عمر ہو جاتی ہے۔ خیر من الف شہر۔ اب یہاں ایک نقطہ پچھلے درس میں ہم نے وہ نہیں چھیڑا تھا، شعبان والی بحث میں ہمارے بھائی بہت سارے جو کہتے کہ 15 شعبان کی رات سب سے زیادہ مبارک رات ہے، سب سے زیادہ مبارک رات ہے، یہی نا؟ میں آج جان بوجھ کر کے یہ قرآن لے کے یہاں بیٹھا تھا کہ آج میں تھوڑا اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ مبارک رات کون سی ہے، لیلۃ القدر ہے یا کہ 15 شعبان والی ہے؟ کیونکہ مجھے بڑا دھچکا لگا جو اپنے آپ کو عالم بھی بولتے ہیں۔ میرے بھائی، علم کی امانت دنیا کی سب سے بڑی امانت ہے، روپے، پیسے اور دیگر تمام چیزوں سے سب سے بڑی امانت علم کی امانت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم میں خیانت کرنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ اور یا تو آپ درست علم حاصل ہی نہیں کرتے ہیں، یا حاصل ہونے کے باوجود اس کو اپناتے نہیں اور اس کی طرف دعوت دیتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ معاملہ آسان ہے کہ آپ پیٹ پال لیں گے دنیا کے اندر، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیٹ تو آپ کیا پالتے ہیں؟ پیٹ آپ کا اللہ پالتا ہے، لیکن آپ کے گمان کے مطابق آپ
اس چیز سے چمٹے رہیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نوکری بچی رہے گی، آپ کا وظیفہ بچا رہے گا، آپ کا ذریعہ آمدنی بچا رہے گا. نہیں میرے بھائی، لیکن آپ کے گمان کے مطابق ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا پھر؟ بہت سارے لوگ یہ دنیا کی کوئی بھی چیز میرے بھائی، جس طرح دنیا حقیر ہے، دنیا کی ساری نعمتیں بھی اسی کے بقدر حقیر ہیں. یاد رکھیں، دنیا کی عزت اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر کے آپ کو حاصل ہو رہی ہے تو اس عزت کا کوئی معنی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمارے انڈیا پاکستان کے جو اپنے آپ کو بزرگ، ولی، پیر یہ سب مانتے ہیں، جاہل لوگ ان کا پیر بھی چومتے ہیں، ماتھا بھی چومتے اور کیا کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے ارے میری بڑی عزت ہو رہی ہے، میرا تو بڑا مقام ہے. لعنت ہو ایسے مقام پر. جو مقام کتاب و سنت کو روند کر آپ کو حاصل ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں. آپ کو مرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس مقام پر فائز ہیں. تو میں نے سنا شب برات کے سلسلے میں کہ اس دن یہ کام کرنا چاہیے. کیوں یہ کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو وہ کام ہے جس میں سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے، آتی ہے، اترتی ہے، جاتی ہے. جو خوبیاں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی بیان فرمائی ہیں وہ اٹھا کر پورا کا پورا یہاں سے کاپی کیا اور شب برات پہ پیسٹ کر دیا. سمجھ گئے؟ سورہ دخان کی وہ لیلۃ المبارکہ کا جو کلمہ ہے، اس میں بتاؤں صرف ایک قول کسی سلف کا ہے کہ اس سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے. پھر اسلاف تو بہت گزرے ہیں نا جس میں سبھی اپنی اپنی رائے رکھتے تھے، لیکن صحیح تفسیر اس کی کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سورۃ الدخان کے اندر جو ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے. میں نے بہت پہلے ایک بار تصویر کشی کی تھی کہ یہ لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا، یہ ڈیٹ فکس ہے. سمجھ گئے؟ اب اس ڈیٹ کی تعریف کی گئی ہے وہاں پر، بس اتنی سی بات ہے. جیسے ہمارے کسی نوجوان کی شادی ہو، شادی کی تاریخ تو متعین ہوتی ہے نا، اب وہ شادی کے بعد کبھی بیان کرے کہ ہماری شادی کی رات کیا ہی خوب رات تھی، ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، میرے ماموں وہاں سے آئے، میرے خالو وہاں سے آئے، میرے کون کہاں سے آئے، اور بڑا بڑی پر رونق محفل تھی، بڑا پر رونق بزم تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا اور وہ تھا. اب وہ جتنی بھی تقریر کرے گا وہ جا کے اسی فکس ڈیٹ میں تو فٹ ہوا کرے گی نا، جتنی بھی بات کرے گا وہ جا کے فٹ ہوگی. بالکل بعین ہی وہی معاملہ ہے یہاں پر. اب کیا ہے وہ صبر کرنا پڑے گا تھوڑا سا. اللہ رب العالمین فرماتے، سورہ دخان کھول کر پڑھیے گا، 25ویں پارے کے اندر ہے، حامیم حروف مقطعات ہے، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی. کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم. اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے بھائی؟ کسی کو اختلاف نہیں، کسی مفسر کو بھی اختلاف نہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کتاب مبین کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ہی ڈرانے والے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ڈراوا بھی ہے اس کے اندر، بشارت بھی ہے اس کے اندر. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اب اسی رات کی مزید تعریف اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے، ہر دانائی والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اسی رات کے اندر. امر من عندنا، کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے. انا کنا مرسلین، فرشتوں کو کون بھیجتا؟ موت کے فرشتوں کو، روزی کے فرشتوں کو،
سارے فرشتوں کو ڈیوٹی پہ کون بھیجتا؟ اللہ بھیجتا. انا کنا مرسلین رحمتا من ربی، آپ کے رب کی رحمت سے. انہ هو السمیع العلیم. ختم ہو گیا معاملہ. اب اس کو پڑھیں، یہ 2-3 آیت، اور اس کے بعد میں انا انزلنا تو سب کو یاد ہوتی ہے ماشاءاللہ. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. یہاں انا كنا منذرین، انا كنا مرسلین، وہاں بإذن ربهم. مضمون ایک ہے یا 2 ہے بھائی؟ مضمون ایک ہے. تو یہاں مراد جو ہے لیلہ مبارکہ سے وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر. اب آپ کہیں گے کیوں مولوی صاحب آپ زبردستی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ میں زبردستی کا دعویٰ یا تو پڑھ کے میں نے سنا دیا نا کہ یہاں پر قرآن نازل ہونے کی بات ہی تو ہو رہی ہے نا. اب قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان. اس پہ کسی کو شک ہے؟ اگر کسی کو شک ہوگا تو قرآن کا انکاری مانا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح لفظ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے. اس اسلوب کو حصر بولتے ہیں، یعنی کہ 12 مہینے ہیں، 12 میں سے کسی اور مہینے میں قرآن نہیں نازل ہوا، صرف رمضان بھی نازل ہوا. اب مہینہ تو فکس ہو گیا نا، مہینہ تو فکس ہو گیا، اب تاریخ فکس ہونا باقی ہے. وہ اللہ رب العالمین نے اس کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کر دیا. مہینہ فکس، رات فکس، سال تو ہر سال وہ آتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اب یہ کہنا کہ نہیں شب برات میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، روزیاں اترتی ہیں، اور مردوں کے مرنے کا سال بھر کا فیصلہ ہوتا ہے، جو کچھ فیصلہ ہوتا ہے 15 شعبان کو نہیں ہوتا، لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے پیش نظر، اس فرمان کے بموجب، جس کو قبول کرنا ہے وہ قبول کرے، انکار کرنا ہے وہ اپنا حساب کتاب لگائے. لیکن اللہ کا کلام تو واضح ہے، اللہ کا کلام واضح ہے. آپ دونوں کھولیے، انا انزلنا بھی کھولیے، یہ بھی کھولیے، اور تفسیر کے ساتھ کھولیے، ترجمے کے ساتھ کھولیے، پڑھیے اور خود کمپیئر کیجئے، مقارنہ کیجئے. میں ایئرپورٹ کے پاس جاتا تھا درس کے لیے، وہاں پر ایک ہمارے دیوبندی عالم فارغ التحصیل عالم تھے، نماز پڑھاتے تھے. میں نے نماز کے بعد کہا شیخ صاحب آپ سے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ سورہ دخان کی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ لوگوں کو سنا دیجئے. صحیح نہیں تیار ہوئے. نہیں تیار ہوئے. میں نے کہا آپ یہاں کے امام ہیں، یہ جتنی بات میری سمجھیں گے اس سے کہیں زیادہ آپ کی بات سمجھیں گے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار آتا ہوں ان کے پاس. آپ یہ اللہ کا کلام ایسے قرآن کھولیے اپنے سامنے اور قرآن کی آیت پڑھیے اور ترجمہ لوگوں کو سنا دیجیے. بہت سفارش کیا، بندے نے نہیں قبول کیا اس درخواست کو ہمارے. تو بہرحال یہ بات ہو گئی. اسی طرح سے اس مہینے کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ ایک ہی حدیث کے اندر ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے نزول کے لیے کھولے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں اس درس کے تعلق سے اللہ کی توفیق سے آئندہ ہفتے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، خاص طور پہ میں نے چھیڑ دیا ہے. ایک سوال یہ ہے اور لوگوں کی طرف سے اور میری ایک کمیونٹی کی طرف سے کہ بہت سارے لوگ مطلب ہمارے یہاں جیسے علماء طبقہ اور کہیں جی کہ خاص طور سے ہمارے ساؤتھ میں لوگ یہاں کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا سنت میں کیا ہے وضاحت فرمانا. جی بارک اللہ فیک. بہت ہی معرکۃ الآراء سوال ہے، اور یہ جھگڑا آج سے نہیں شروع ہوا ہے. جس دن سے انٹرنیٹ آیا ہے اسی دن سے یہ جھگڑا شروع ہوا ہے. مجھے یاد ہے 2002 اور 2003 کا اکیڈمک ایئر میں بنگلور میں تھا. ٹھیک ہے، میں وہاں پہ پڑھا رہا تھا.
اور مجھے موقع ملا وہاں پر ایک اسلامک سینٹر میں باقاعدہ ہفتہ واری درس دینے کا. تو رمضان سے پہلے ضروری بات ہے رمضان کا ہی درس ہوگا, تو وہاں پر چند نوجوان آ کر کے انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ مجھے پہلے تو سعودی کی خبر ہم تک نہیں آ سکتی تھی, لیکن ابھی تو ادھر چاند طلوع ہوگا, ادھر خبر ہم کو آ جائے گی. تو اس لیے پہلے اس مسئلے پر عمل کرنا مشکل تھا, لیکن ابھی تو سب کا چاند ایک ہی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں میرے بھائی, کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ایک دن انٹرنیٹ بھی آئے گا؟ پتا تھا یا نہیں تھا؟ پتا تھا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی, صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ اذا رأیتم الہلال فصوموا. تو یہ اللہ کے حکم سے فرمایا, آپ نے منمانی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نعوذ باللہ من ذلک. یقیناً وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ حدیث بھی اللہ کی وحی سے تھی. کیا فرمایا؟ فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند دیکھو روزہ رکھو, چاند دیکھو عید مناؤ, افطار کرو. ٹھیک ہے. اب آپ خود ہی اپنے آپ سے سوال کر لیں, کیا ہمارے اللہ کو 1400 سال پہلے آج کی تاریخ کا پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا, پھر بھی وہی حدیث آپ کے سامنے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ کو اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے, تعلیم دی ہے. اور اسی زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش بھی آیا تھا کہ باہر سے شام اور مدینہ میں فرق ہے مطلع کا. تو اس وقت صحابی نے جو جواب دیا کہ ہم کو اس بات کا حکم نہیں کہ ہم وہاں کا دیکھیں اور وہاں کا دیکھیں اور وہاں کا دیکھیں, ہم کو اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنے مقام کا دیکھیں. بات ختم ہو گئی, جھگڑا نہیں ہے اس میں. لیکن لوگ کب سے جھگڑا کر رہے ہیں, باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں, مضمون لکھے گئے ہیں اور مناقشے بھی کیے گئے ہیں, اور بڑے بڑے علماء اس میں باقاعدہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور شیخ نے یہاں سوال کر دیا, تو بہرحال میری جو ناقص سمجھ کے مطابق تھا میں نے جواب دے دیا. میں ان سب چیزوں میں جھگڑا کرنے کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں. اختلافات ویسے ہی پہلے سے کیا کم ہیں کہ مزید ابھی, اسی لیے ابھی ایک ہی, پہلے یہ تھا کہ اہل حدیث الگ ہیں, دیوبندی الگ ہیں, بریلوی الگ ہیں, یہی تو نہ تھا پہلے. ابھی اہل حدیثوں میں بھی کئی ہو گئے, دیوبندیوں میں بھی کئی ہو گئے, بریلیوں میں بھی کئی ہو گئے, شیعوں میں تو پہلے سے کئی تھے. سمجھ گئے؟ سب کو کس پر ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت پر. کیسے کتاب و سنت پر؟ یہاں ایک مسئلہ بہت اہم ہے, ہماری سمجھ کے مطابق نہیں. صحابہ کرام پہلے نمبر پر, صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق جس طرح انہوں نے اس کتاب کو سمجھا, اس پر عمل کیا, اسی طرح ہم کو کرنا ہے. نہیں تو آج تو جیسے 2-3-4 ہفتہ پہلے کسی نے کہا کہ یہ امام بخاری نے یہ نماز, روزہ اور یعنی دین کی پوری جو ترتیب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان جیسے محدثین نے کیا. پہلے سے کچھ نہیں تھا. صلاۃ کا معنی کچھ اور ہے, صوم کا معنی کچھ اور ہے, زکوٰۃ کا معنی کچھ اور ہے. ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں, یعنی پوری دنیا کے مسلمان کچھ نہیں سمجھتے. اور اٹان پٹان شیطان جو بھی آتا ہے وہ اپنا بولتے ہیں کہ ہم علم کی بات کر رہے ہیں. اور کچھ ہے یہاں کے حساب سے رہنا صحیح ہے, جو لوگ یہاں کے حساب سے نہیں صحیح ہے. میں نہیں مانتا ہوں ہر چیز کو. میں سعودی کے ساتھ اگر ویسا مان